بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے مسائل جاری ہیں۔ اب طواف افاضہ یعنی طواف زیارت، جسے طواف رکن، طواف فرض وغیرہ بھی کہتے ہیں، اس کے تعلق سے ذکر کر رہے ہیں۔ اب تک مزدلفہ کی شب باشی تک کا ذکر ہو چکا ہے۔ طواف افاضہ کے تعلق سے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، سورہ حج کی آیت ہے، اور انہی ایام معلومات میں اس مامون گھر یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ یہ طواف زیارت کہلاتا ہے جو کہ فرض ہے۔ اس سے پہلے جو طواف کا ذکر آیا تھا وہ طواف قدوم ہے، اور وہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک سنت ہے۔ مینا کے مذکورہ اعمال سے فارغ ہو کر 10 ذی الحجہ کو مینا میں جا کر جمر عقبہ کی رمی کرنا ہے، تو وہاں سے فارغ ہو کر مکہ مکرمہ روانہ ہو اور طواف رکن انجام دے۔ بخاری و مسلم میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ طواف کے بعد سعی کریں۔ سعی حج کا رکن ہے۔ کوئی حج کے احرام سے مکہ مکرمہ میں آئے اور طواف قدوم کے بعد سعی کر لے تو اب اسے دوبارہ سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ سعی کو دہرانا مکروہ ہے۔ لیکن اکثر حضرات مکہ سے حج کا احرام باندھ کر نکلتے ہیں، اس لیے طواف قدوم کے بعد سعی کا سوال نہیں، لہذا ان سبھی حضرات کو طواف افاضہ کے بعد سعی فرض ہے۔ مینا کی روانگی سے پہلے ہی کسی نے نفل طواف کے بعد سعی کی تو یہ ناکافی ہے۔ طواف اور سعی سے فارغ ہو کر پھر مینا لوٹ جائیں تاکہ وہاں شب گزاری ہو۔ یوم النحر کے اعمال کو اسی ترتیب سے انجام دینا مستحب ہے۔ 10 ذی الحجہ کے جو اعمال بتلائے ہیں وہ ترتیب سے انجام دینا امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک مستحب ہیں، یعنی پہلے رمی، پھر ذبح یعنی کہ قربانی، پھر حلق یا تقصیر، اور پھر طواف و سعی۔ یہ ترتیب واجب نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے رمی سے پہلے حلق کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب رمی کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ دوسرے نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رمی سے پہلے ہی طواف افاضہ کر لیا، تو آپ نے فرمایا اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ صحیحین کی روایت میں ہے کہ آج کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی عمل کے آگے پیچھے ہونے کے تعلق سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا بقیہ اعمال انجام دو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تقریباً انجام دی جانے والی ہدی کی قربانی کے علاوہ بقیہ مذکورہ اعمال کا وقت 10 ذی الحجہ کی نصف شب کے بعد ہو جائے گا، جبکہ اس سے پہلے وقوف عرفہ کا فریضہ انجام دے چکا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لیلۃ النحر یعنی عید الاضحیٰ کی رات میں مینا روانہ فرمایا تو انہوں نے فجر سے پہلے ہی رمی کر لی، پھر طواف افاضہ کیا۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ بقیہ اعمال کو بھی اسی پر قیاس کر لیں۔ یوم النحر کی رمی کا اختیاری وقت اس دن غروب تک ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے مساء کے وقت رمی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے۔ بخاری شریف میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ مساء زوال سے غروب تک کے وقت کو کہا جاتا ہے۔ وقت جواز ایام تشریق کے اخیر تک باقی رہے گا۔ امام رافع رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت فرمائی ہے کہ 10 تاریخ کی رمی کا افضل وقت زوال تک ہے، تو گویا 10 تاریخ کی رمی کے 3 اوقات ہوئے: وقت فضیلت طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک، وقت اختیار زوال سے لے کر غروب آفتاب تک، اور وقت جواز یعنی غروب آفتاب سے لے کر ایام تشریق کے اخیر دن تک۔ حلق یا تقصیر اور طواف افاضہ اور سعی باقی ہو تو ان کا کوئی آخر وقت نہیں، زندگی میں کبھی بھی ادا کر لے تو ادا ہو جائے گا اور حج صحیح ہوگا، اور اس کی ادائیگی تک، ان امور کے ادا کرنے تک احرام کا حکم باقی رہے گا، لیکن ان امور کو یوم النحر میں ہی انجام دینا افضل ہے۔ یوم النحر سے مؤخر کرنا مکروہ ہے۔ ایام تشریق سے بھی مؤخر کرے تو شدید کراہت ہوگی۔ مکہ مکرمہ سے ان امور کو انجام دیے بغیر نکلنا اور بھی کراہت میں شدت پیدا کرتا ہے۔ چونکہ حدیث میں ان اعمال کے لیے وقت کی کوئی حد بندی نہیں ہے، اس لیے تاخیر کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ حدیث کے وقت کا ذکر محرمات احرام میں انشاءاللہ آئے گا۔ اب اس کے بعد ذکر کر رہے ہیں تحلل یعنی احرام کے کھول دینے کو، احرام کے کھول دینے کو، حلال ہو جانا۔ تحلل کا مطلب ہے احرام کی پابندی کا ختم ہو جانا۔ چونکہ حج کا وقت طویل اور اعمال حج کے کثیر ہیں، اس لیے حج میں 2 تحلل ہے، تحلل اول اور تحلل ثانی۔ تحلل اول کے بعد بعض پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور بقیہ پابندیاں تحلل ثانی کے بعد ختم ہوتی ہے۔ اس کے برعکس عمرہ میں ایک ہی تحلل ہے۔ تحلل اول یوم النحر یعنی قربانی کا دن۔ یوم النحر کے 3 اعمال رمی، حلق یا تقصیر اور طواف رکن سعی باقی ہو تو مع سعی میں کسی بھی 2 عمل کے انجام دینے سے، کسی بھی 2 عمل کے انجام دینے سے تحلل اول حاصل ہوگا۔ 3 اعمال ہیں: رمی، حلق، طواف رکن، ان میں سے کسی 2 کو انجام دے کافی ہے، تو پھر وہ حلال ہو جائے گا۔ یعنی اب نکاح، جماع اور جماع کے مقدمات، بوس و کنار وغیرہ کے علاوہ دیگر محرمات احرام جائز ہو جائیں گے۔ یعنی سلا ہوا لباس پہننا، حلق یا تقصیر کرنا، ناخن تراشنا، شکار کرنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، مرد کو سر چھپانا، عورت کو
چہرہ چھپانا جائز ہو جائے گا۔ نکاح جمع وغیرہ اب بھی حرام ہیں تحلل اول کے بعد۔ کسی کے سر پر بال ہی نہ ہو تو رمی اور طواف میں کسی ایک کے انجام دیتے ہی تحلل اول حاصل ہوگا۔ سر پہ بال ہی نہیں ہے تو 3 اعمال بتلائے تھے تحلل اول کے لیے، حلق اس میں سے ایک عمل تھا۔ اب بال ہی نہیں ہے تو رمی کر لے یا طواف کر لے، کوئی ایک عمل کر لے تو تحلل اول حاصل ہو جائے گا۔ حدیث ہے جب تم رمی اور حلق کر چکو تو تم کو خوشبو، کپڑے اور ہر چیز حلال ہے سوائے عورتوں کے۔ امام احمد، ابو داود وغیرہ نے، دارقطنی، بیہقی وغیرہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے احرام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی اور تحلل کے وقت یعنی کعبے کے طواف سے پہلے بھی خوشبو لگائی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہیں۔ تحلل ثانی، یوم النحر کے مذکورہ 3 اعمال میں سے جب تیسرا بھی انجام دے، اوپر ذکر کیا تھا کوئی 2 اعمال کو انجام دے تو ایسی صورت کے اندر تحلل اول ہوگا، اور تیسرا بھی انجام دے تو پھر تحلل ثانی بھی ہو جائے گا، یعنی بقیہ 3 محرمات بھی جائز ہو جائیں گے۔ اب احرام کی پابندی بالکل ختم ہو چکی، صرف مینا کی شباشی اور رمی انجام دینا باقی ہے، جس کی تفصیل آئندہ آ رہی ہے انشاءاللہ۔ کسی کی یوم النحر کی رمی فوت ہو، ایام تشریق کے اخیر تک نہ کر سکا اور اس کا بدل یعنی دم یا روزہ لازم ہوا، تو جب تک وہ بدل انجام نہ دے تحلل حاصل نہ ہوگا۔ اب ایام تشریق میں مینا میں راتیں گزارنے کے تعلق سے ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور مینا میں اللہ کا ذکر کرو کئی روز تک، پھر جو شخص کنکریاں مار کر 10ویں تاریخ کے بعد 2 دن میں مکہ واپس آنے میں جلدی کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص 2 دن میں تاخیر کرے یعنی 12ویں کو نہ آئیں، یعنی 12ویں تاریخ کو نہ آئیں بلکہ 13ویں کو آئیں، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ، مذکورہ تینوں رات کا اکثر حصہ میدان مینا میں گزارنا واجب ہے۔ مثلا غروب سے صبح صادق تک 10 گھنٹے بنتے ہو، غروب سے صبح صادق تک اگر 10 گھنٹے ہو تو 5 گھنٹوں سے کچھ زائد وقت میدان مینا میں گزارنا واجب ہے، کیونکہ صحیح احادیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے حج و عمرے کے اعمال کو مجھ سے حاصل کرو۔ ایام تشریق کے ہر روز زوال کے بعد تینوں جمروں کی رمی واجب ہے، جمر اولا، جمر وسطی اور جمر عقبہ۔ جمر عقبہ یہ مینا میں داخل نہیں بلکہ یہاں مینا کی حد ختم ہوتی ہے۔ اگر کوئی 12 ذوالحجہ کو رمی کے بعد مینا سے نفر اول کے ارادے سے روانہ ہو جائیں اور دوبارہ 13 کی شب باشی کے لیے لوٹنے کا ارادہ نہ ہو، اور اس سے پہلے 2 شب یعنی 2 راتیں مینا میں گزار چکا ہو یا عذر کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو تو یہ جائز ہیں، اور 13 تاریخ کی رمی اور شب باشی ساقط ہو جائے گی،
اسے نفر اول کہتے ہیں۔ روانگی کا سفر شروع ہو جائے اور میدان مینا سے نکلنے سے پہلے ہی غروب ہو جائے، یا روانگی کے بعد کسی سبب سے یا بلا سبب دوبارہ مینا میں جائیں، تب بھی 13 تاریخ کی شباشی اور رمی اس پر لازم نہ ہوگی۔ اگر بلا عذر 11 اور 12 کی شباشی کو چھوڑ دے یا 12 کو زوال سے پہلے ہی روانہ ہو جائیں یا زوال کے بعد بغیر رمی کیے ہوئے روانہ ہو جائیں تو اسے نفر اول کی اجازت نہیں ہے، اور 13 کی شباشی اور رمی ساقط نہ ہوگی۔ البتہ آخری 2 صورتوں میں 12 کو غروب سے پہلے مینا لوٹ کر رمی کر لے تو اب نفر اول پر عمل کر سکتا ہے۔ 13 تاریخ کی شباشی اور رمی کے بعد مینا سے روانہ ہونے کو نفر ثانی کہتے ہیں۔ امام 10 ذو الحجہ کو نماز ظہر کے بعد ایک خطبہ دیں جس میں حجاج کرام کو ایام تشریق کی رمی اور نفر اول کے مسائل وغیرہ اور الوداعی پیغامات دیں۔ یہ کچھ باتیں تقریباً اب حج کے مسائل اختتام پر ہیں، آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اب رمی کے صحیح ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں، انشاءاللہ آئندہ اس کو ذکر کریں گے۔ آپ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں جو اس سال مکۃ المکرمہ میں اور سعودی عرب میں رہ کر حج کریں گے تو ان کے لیے آسانی ہو، اور آئندہ کے اعتبار سے بھی ہمارے آپ کے لیے اور امت محمدیہ کے لیے آسانی ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا فاحسن الجزاء فی الدارین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔